Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amanwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है टर्निंग रेड माइंड इनटू ब्लू। यानी आप अपना जो रेड माइंड है, जो आपका खौलता हुआ दिमाग है, जो आज एंगर और स्ट्रेस की अलामत है, सुर्ख दिमाग, उसको आप ब्लू में यानी पुरसुकून ज़िंदगी में कैसे आप डाल सकते हैं, पुरसुकून कैसे हो सकते हैं। आज देखिए, अगर हम देखें थर्ड वर्ल्ड के अंदर, बल्कि आलमोस्ट सारी दुनिया के अंदर ही स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान, इंडिया के अंदर तकरीबन हर शख्स को स्ट्रेस है। हर बंदा, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मेल है, फीमेल है, वर्किंग है या घर पे बैठा हुआ है, या बिज़नेस कर रहा है, या जॉब कर रहा है, उसको स्ट्रेस है, टेंशन है उसको, और वो उस टेंशन के साथ जी रहा है। इसके साथ क्या है कि एंगर होता है, आपका दिमाग गर्म और सुर्ख हो जाता है, जो इंतहाई नुकसानदेह। और अब ये स्टडीज़ कहती हैं कि पाकिस्तान, इंडिया के अंदर तो ये मसला है ही है, दुनिया के साथ साथ, लेकिन इसके अंदर जो है ना, हर तीसरा बंदा जो पाकिस्तान और इंडिया का ख़ास तौर पे, उसको साइकोलॉजी की ज़रूरत है, किसी साइकेट्रिक के इलाज की ज़रूरत है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमको उसको टर्न अप करना होगा। सुर्ख होते हुए दिमाग को, गुस्से भरे और स्ट्रेस भरे दिमाग को पुरसुकून ज़िंदगी के अंदर, पुरसुकून दिमाग के अंदर, ब्लू माइंड के अंदर। इसका तरीक़ाकार क्या है? देखिए, हमारे हवास खमसा एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर से हमारे अंदर चीज़ें जाती हैं, विद इन बॉडी हमारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं, अंदर जाती हैं और वो सुकून पहुंचाती हैं। अब हम देख लेते हैं विजन, यानी आँखों से हमें ये खिड़कियाँ हैं ना, इससे अंदर चीज़ें जा रही हैं, दरवाजे हैं जिनसे अंदर चीज़ें जा रही हैं। तो इससे जो सुकून आपको मिलेगा, आप अच्छी चीज़ें देखें, आप नेचर को देखें, आप चाँद को देखें, तारों को देखें, आसमान को देखें, बादलों को देखें, आप जो है वो सूरज को निकलते और गुरूब होते हुए देखें, तो ये आप पे बड़ा अच्छा इम्पेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपको जो है घास है, लान है, जो पेड़ पौधे हैं, उसको आप देखिए, बच्चों को देखिए, आप जो पेट एनिमल्स हैं उनको देखिए, और आप अच्छी चीज़ों को देखिए। जैसे जैसे आप चीज़ों को देखेंगे, आपको सुकून मिलेगा और आप बहुत बेहतर होंगे, अपने आप को बहुत बेहतर फील करेंगे। आप पहाड़ों पे चले जाइए, आप वादियों में घूमिए, आप दरियाओं को देखिए, आप समंदर को देखिए। आप जैसे जैसे जो आपके अतराफ़ की चीज़ें हैं, नेचर और बच्चे, इनके साथ आप इंटरेक्शन कीजिए तो आपको सुकून मिलेगा। आपका रेड माइंड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट होता जाएगा। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कानों से, यानी हमें जो साउंड्स को सुनना। साउंड्स आप सुनिए, उसके अंदर आप अच्छी आवाज़ें सुनिए, पानी गिरते की आवाज़ सुनिए, आप उसके अंदर जानवरों की और परिंदों की आप खुशनुमा आवाज़ें सुनिए, आप उसको झरनों की आवाज़ें सुनिए, दरिया समंदर वगैरह की आप आवाज़ सुनिए। और इसके अलावा नेचुरल चीज़ों को, नेचर की आप आवाज़ें सुनिए, हवा को चलते हुए उसकी ससराहट सुनिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, सुनिए। तो आप इस तरह से बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। ये कोई 70s की बात है। मेरा एक दोस्त जर्मनी चला गया था, वो वहाँ से, चूँकि जो सी शोर के ऊपर सारी रात वहाँ जागने का रिवाज होता है वीकेंड के ऊपर, तो वो पाकिस्तान आया, तो वो मेरे पास आया तो कहने लगा, यार चलो आज क्लिफ्टन चलते हैं। तो हम जनाब सी शोर पे चले गए क्लिफ्टन के अंदर, और रात कोई 2-2:30 बजे तक वो मेरे साथ वहाँ रुका रहा। वो इतना खामोश और इतना पुरसुकून वक्त था, और वो जो आवाज़ थी समंदर की लहरों की, वो इतनी पुरसुकून थी कि वो सुकून बख्श रही थी। तो हमें टेंशन के अंदर क्या चीज़ चाहिए होती है? सुकून चाहिए होता। तो ये दूसरी चीज़ हो गई हमारी, दूसरी चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो है, हमें कुछ अपने माउथ से चखने से और से कुछ चीज़ें हैं कि आप उन चीज़ों को चखें। आप चख कैसे सकते हैं? आप जो फूड है आपके पास, जो फल है आपके पास, जो ड्राई फ्रूट है आपके पास, फ्रेश फ्रूट है आपके पास, वेजिटेबल्स हैं आपके पास, अच्छे अच्छे खाने हैं, आप इन्हें चखिए, आप इन सारी चीज़ों को महसूस कीजिए।
اور ان کو اندر فل مائنڈ فلنس کے ساتھ آپ اس کو کھائیے اور اس کو محسوس کیجیے اور پیئے اور اس کو محسوس کیجیے. مائنڈ فلنس کے ساتھ پیجیں گے تو آپ کو سکون محسوس ہوگا، اور یہ سکون آپ کا ریڈ مائنڈ ہے اس کو بلو مائنڈ میں کنورٹ کر دے گا، ریڈ برین کو بلو برین میں کنورٹ کر دے گا. تو اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں سونگھنے کے حوالے سے کہ آپ چیزوں کو، خوشبوؤں کو سونگھیے، آپ اچھے اسمیل چیزوں کو سونگھیے، آپ پرفیومز کو سونگھیے، آپ اچھی خوشبوؤں کو سونگھیے، آپ کھانوں کو سونگھیے، آپ چائے اور کافی کے اروما کو سونگھیے، آپ ان چیزوں کو محسوس کیجیے، آپ فل مائنڈ فلنس کے ساتھ آپ دیکھیے، آپ جو چیز بھی کھا پی رہے ہیں اس کو اسمیل کیجیے، آپ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوئیے، آپ کو دیکھیے ذہنی سکون کتنا ملتا ہے. اس کے بعد لمس کی بات آ جاتی ہے، چھونے کی بات آ جاتی ہے، چاہے وہ ہاتھوں سے یا پیروں سے. آپ اس کے اندر جو ہے چیزوں کو محسوس کیجئے، آپ پودوں کو محسوس کیجئے، آپ جانوروں کو محسوس کیجئے، آپ پرندوں کو محسوس کیجئے، ان پہ ہاتھ لگائیے، ہاتھ پھیریے ان کے اوپر. آپ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کیجئے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیجئے. پھولوں کو آپ محسوس کیجئے، پھولوں کی جو پیٹلز ہیں، پتیاں جو ہیں، اس کو آپ محسوس کیجئے. آپ دیکھیے کتنا اچھا لگے گا. آپ گلاب کے پھول کی پتیوں کو اگر آپ ہاتھ سے چھوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو آپ کو دیکھیے کتنی خوشی محسوس، کتنا سکون محسوس ہوتا. اسی طرح سے اگر آپ بچوں کو چھوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے ہیں، دوستوں بابوں کے بچے ہیں، آپ کے بچوں کے بچے، چھوٹے بچے جو بھی ہیں، آپ ان کو محسوس کیجئے. اور اسی طریقے سے آپ جو پرندوں اور جانوروں کے جو بچے ہیں، جو آپ کے پیٹ اینیملز ہیں، ان کے جو پالتو جانور ہیں، ان کے بچوں کو آپ کے ساتھ آپ ٹائم گزاریے، آپ ان کے ساتھ باتیں کیجیے، آپ ان کو محسوس کیجیے، آپ انہیں پیار کیجیے. آپ دیکھیے کہ آپ کو کتنا اچھا لگے گا. آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو آپ کو بڑا سکون ملے گا. تو آپ کے یہ جو حواس خمسہ ہیں، یہ وہ کھڑکیاں اور دروازے ہیں جس کے اندر آپ کو سکون ملے گا، سکون جائے گا، اور آپ کا جو اینگر مائنڈ ہے وہ آپ کا پرسکون ہو جائے گا. آپ دیکھیے گھر سے نکلتے کیا، جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو پرابلمس آ جاتے ہیں. کہیں پانی کا مسئلہ ہے، کہیں بجلی کا مسئلہ ہے، کہیں صحت کا مسئلہ ہے، کہیں کھانا پکنے کا مسئلہ ہے، کہیں ناشتہ تیار نہیں ہے، کہیں جو ہے وہ دیر ہو رہی ہے، ٹائم نہیں ہے. گھر سے ہی ہم ٹینشن سے نکلتے ہیں. اور ہر بندہ جب ٹینشن کے اندر ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو ٹینشن دے رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ٹینشن ایبزارب نہیں کر رہا ہوتا، دے رہا ہوتا. اس کے بعد پھر ہم نکل جاتے ہیں جناب اپنا ورک پلیس کے لیے یا پڑھنے کے لیے نکل جاتے ہیں. تو ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے، گاڑی چلانے کا، آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں تو بھی پرابلم ہے، ٹریفک کا پرابلم ہے، سڑکوں کا پرابلم ہے، کنجیشن ہے، وہ کتنے مسئلے ہیں. آپ ورک پلیس تک پہنچتے ٹینشن کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی ٹینشن یہ ایڈ آن ہوتی چلے جاتی ہے. یہ سنو بال ایفیکٹ ہے، بڑھتی چلے جاتی ہے، اور پھر سارا دن آپ ٹینشن دیتے رہتے ہیں، دوسروں کی ٹینشن لیتے رہتے ہیں، اور ہر بندہ ایک دوسرے کو ٹینشن دے رہا ہوتا ہے، اور سنو بال ایفیکٹ ہوتا رہتا ہے. شام تک ہم آتے ہیں تو ہم ٹینشن کے اندر بھرے ہوتے ہیں، چاہے ہم اسکول کالج سے آئیں، یونیورسٹی سے آئیں، یا ہم اپنے ورک پلیس سے آئیں، ہم اپنی دکان سے آئیں، اپنے کاروبار سے آئیں، اپنی جاب سے آئیں، کہیں سے بھی آئیں. ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے سے اس وقت بات نہیں کرو، ٹینشن میں. اور اس کے بعد فیملی کا ہر بندہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، یہ بڑے غصے میں، بہت ٹینشن کے اندر ہے، بھائی خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. یہ ایک اور میسیج آپ کو وہ جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ٹینشن میں، اگر آپ کی ٹینشن ریلیز بھی ہونے گی تو ریلیز نہیں ہوگی، آپ مزید ٹینس ہو جائیں گے. تو ہمیں اس طریقے سے چل کے اپنے ان حواس خمسہ سے، جو میں نے 5 آپ کو یہ مثالیں دی، اس سے ہمیں سکون ہونا چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے سب سے بڑی چیز جو ہے نا، اس کے اوپر جو سونے پہ سہاگا ہے، وہ ہے گریٹیچیوڈ، شکر گزاری. سب سے پہلے جب آپ صبح اٹھیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اس نے ایک نیا دن دکھایا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات سوتے ہی رہ جاتے ہیں اور وہ اٹھ جاتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں وہ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو پرابلم آتا ہے، اور وہ سوئے ہوتے ہیں اور وہ اٹھ نہیں پاتے، یا اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے نہیں اٹھ پاتے، ان کو کوئی نہ کوئی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اللہ کی شکر گزاری کیجئے کہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ کو رشتے دیے ہیں، آپ کو بہت ساری جتنی بھی بلیسنگز ہیں آپ اس کے اندر نوٹ کیجئے. اور اس کے اندر روزانہ کم سے کم 3 بلیسنگ تو آپ روز نوٹ کیجئے. اور ایک بلیسنگ کا اگر رجسٹر بنا لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا کچھ دیا ہوا.
آپ کو یہ جسم جو دیا ہوا ہے، جو صحت دی ہے، یہ جو اعضاء دیے ہیں، یہ کیا ہے؟ کوئی اس کا ریپلیسمنٹ ہے؟ آپ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں تب بھی اس کے اندر وہ نیچرل چیز نہیں آتی، آپ کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیں۔ پھر اس کے بعد پھر آپ دوسروں کی شکر گزاری کیجئے۔ آپ پانی پئیں صبح اٹھ کے، تو پانی جن لوگوں کی مدد سے آپ تک پہنچا ہے، آپ ان کے شکر گزار ہوئیے، آپ ان کو تھینک یو کیجئے، آپ ان کے لیے گریٹفل ہوئیے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی آپ کے رشتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کیا ہے، جو آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو دیکھیے۔ اگر آپ کے ساتھ ایک بندہ جو ہے نا، وہ اگر 8 چیزیں آپ کے ساتھ اچھی کرتا ہے تو 1 یا 2 بری کرتا ہے نا، آپ کو وہ بری تو یاد رہتی ہیں، اس سے آپ اپنے دماغ کو جو ہے وہ ریڈ کرتے چلے جاتے ہو، آپ سکون نہیں لے رہے ہوتے کہ آپ کو جو چیزیں دیں، اچھی چیزوں کو آپ محسوس کیجئے اور اچھی چیزوں کے لیے اپریشیٹ کیجئے، اپنے رشتوں کے لیے اپریشیٹ کیجئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دی ہیں، رشتے دیے، دوست احباب دیے، ملنے والے دیے، جو کولیگز دیے، جو فرینڈز دیے، جو اسسٹنٹ دیے، آپ ہر ایک کے شکر گزار ہوئی۔ نیچر کا شکر ادا کیجئے، آپ ہر چیز کی شکر گزاری کیجئے، میڈیٹیشن سے کیجئے، نمازوں سے کیجئے، آپ دعاؤں سے کیجئے، آپ اچھی سوچ سے کیجئے، آپ ان سے خوش ہوئیے، آپ ہر ایک کا شکر ادا کیجئے۔ آپ یہ چیزیں جب کریں گے تو آپ کا دماغ کبھی بھی ریڈ نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ بلو زون کے اندر رہے گا، وہ پرسکون رہے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔